قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ جل شانہ کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام۔ یہ معبود کی نصیحت ہے اپنے بندوں کے لیے، اور ہر بندے کا اپنے پیدا کرنے والے کی نصیحت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو دل کرتا ہے۔ قرآن پاک ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھ آئے، بس اوقات اس کا ترجمہ شروع کیا جاتا ہے لیکن وہ بہت ہی جلد بھول جاتا ہے۔ آئیے ایسے انداز میں ہم قرآن پاک کا ترجمہ سیکھتے ہیں جو قرآنک عربک کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوگا، جسے سیکھ لینے کے بعد صرف ایک جگہ ایک لفظ کا ترجمہ سیکھ لینا وہ رٹا نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گیا تو پورے قرآن میں جہاں بھی وہ لفظ آئے گا ہم اس کو ترجمہ کرنے کی ہمارے اندر استعداد ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ سے۔ جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ ہمارا آج کا سبق روایتی ترجمے سے ذرا ہٹ کر ہوگا، پوری توجہ سے سمجھیں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے ساتھ کاپی پینسل لے کر اسے نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہے، یہاں دیکھیں بسم، یہ دو لفظ ہیں، ایک اس کے شروع میں با ہے جو ہم قرآن عربی میں سبق نمبر 7 میں ہم نے 7 حروف جارہ پڑھے، ان میں ایک لفظ اور حرف وہ با ہے جو قرآن پاک میں ناقابل شمار مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ساتھ بھی کیا جاتا ہے اور سے بھی کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اسم۔ اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں، حالانکہ اسم کے ساتھ الف ہے لیکن یہاں آپ کو الف نہیں نظر آ رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسم کا لفظ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں تخفیف آ جاتی ہے، یعنی اس میں کسی ایک آدھ حرف کو اس میں سے ختم بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یہاں اسم سے الف کو ختم کر دیا گیا۔ تو بسم یہ سین میم، اس سے مراد ہے اسم۔ اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں۔ آگے ہے لفظ اللہ، یہ اللہ جل شانہ کا ذاتی نام ہے۔ الرحمن یہ اللہ کی پہلی صفت ہے جسے ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، اور رحمان اس کا معنی ہوتا ہے بڑا رحم کرنے والا۔ یہ عربی گرامر میں مبالغہ کا صیغہ ہے، انشاءاللہ مستقل ہم مبالغہ پر لیکچر لیں گے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس سے اگلی بھی یہ دوسری صفت ہے اللہ کی، الرحیم نہایت مہربان۔ دونوں لفظوں کا معنی رحم کرنے والا، اور یہ رحمت میں مبالغہ ہے۔ جب کسی کی ہم تعریف کریں اور بہت زیادہ تعریف کریں، یار تم تو بہت ہی مہربان ہو، ایک لفظ سے اگر ہمارا دل نہ بھرے تو ساتھ دوسرا لفظ بھی لے کے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں چونکہ اللہ کے رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں، تو دوسرا لفظ بھی لے کے آئے۔ وہ الگ بات ہے، رحمان کے اندر رحمت زیادہ ہے، اس کا معنی ہے تمام مخلوق پر رحم کرنے والا، یعنی وہ اللہ کے رحمت دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں دنیا میں اللہ کے رحمت سے مومن کافر سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سورج اللہ کی رحمت ہے، ساری چیزیں دنیا کی جو نعمتیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن رحیم اس میں رحمت رحمان کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اس سے مراد ہے ایمان والوں پر رحمت، اور اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، چونکہ آخرت میں اللہ کے فضل و کرم اور رحم والا معاملہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، کافروں کے ساتھ اللہ کے عدل اور انصاف کا معاملہ ہوگا۔ تو بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی گرامر کا یہ بھی ضابطہ ہے کہ شروع میں اگر حرف جار آ جائے، جیسے یہاں با آیا ہے، تو لازماً اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ورب اور فعل ہوتا ہے۔ اب یہاں کون سا ہے؟ تو چونکہ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، تو ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو اس سے پہلے ورب ہوگا، میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اور اگر ہم بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا میں بیٹھتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کھڑے ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے نام سے، یعنی وہ ورب اور فعل لے کے آئیں گے جو بندہ کام کر رہا ہو۔ سورۃ الفاتحہ الحمد، اس کے شروع میں ایک الف لام ہے، اور یاد رکھیں عربی گرامر میں الف لام جب کسی لفظ پہ آتا ہے تو یہ بتلاتا ہے کہ یہ لفظ ناؤن ہے،
یعنی اسم ہے، یہ اسم کی نشانی ہے۔ اور یہ جو الف لام ہے اس کا معنی ہم کرتے ہیں تمام۔ الف لام کی عربی گرامر میں 4 قسمیں ہیں، ہم ان قسموں کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہاں یہ الف لام استغراقی ہے۔ استغراقی یعنی حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، حمد کے تمام افراد للہ اللہ کے لیے ہیں، ساری کی ساری تعریف جتنی دنیا میں ہوتی وہ حقیقت میں اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں اگر ہم دنیا کی کسی چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بنانے والے کی تعریف ہے، اگر کسی عمارت کی تعریف کریں تو وہ مستری کی تعریف ہے، تو مخلوق میں سے جس کی بھی تعریف ہوگی تو وہ خالق کی تعریف ہوگی، اس لیے فرمایا تمام تعریفیں۔ آگے لفظ ہے للہ، اس میں شروع میں ایک ہے لام اور ایک ہے اللہ۔ لام قرآن عربی میں سبق نمبر 7 ہے، جو ہم نے حروف جارہ 7 پڑھے، ان میں ایک لام ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں ناقابل شمار مرتبہ آیا ہے۔ اس کا معنی ہے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور رب کا معنی، رب کے 3 معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے اس کا مالک اور آقا، دوسرا معنی ہے خبر گیری کرنے والا، پرورش کرنے والا، تیسرا حاکم اور منتظم، اور یہ تینوں معنی اللہ کے اوپر ثابت آتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے، جو پالنے والا ہے۔ العالمین، تمام جہانوں کا۔ العالمین آپ نے قرآن عربی میں سبق نمبر 12 پڑھا، جس میں اسم فاعل یعنی ایکٹیو پارٹیسیپل آپ نے پڑھا، اور وہاں ہم نے اس کی تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون لگا دیں، لیکن جب یا نون لگائیں گے تو یا سے پہلے زیر ہو، جیسے یہاں ہے عالمین، یا سے پہلے زیر ہے، تو اس کا معنی ہے تمام جہان۔ عالم ایک جہان اور عالمین تمام جہان۔ یہاں آپ عالم اور عالم میں فرق بھی کیجئے گا، علم والے کو کہتے ہیں عالم لام کے نیچے زیر، اور دنیا جہان اور کائنات کو کہتے ہیں عالم۔ یہ الحمدللہ اسے کلمہ شکر کہا گیا ہے، شکر کرنے کے لیے ہم اس لفظ کو بولنا ہمیں چاہیے۔ دوسری آیت ہے مالکی، مالک، یہ اردو میں بھی عربی کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، مالک کا معنی مالک۔ یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، الدین بدلہ۔ یہاں دیکھیں یہ 2 لفظ ہیں، پہلے لفظ پر الف لام نہیں ہے، دوسرے لفظ پر الف لام ہے۔ عربی گرامر میں جب ایسے 2 اسم آ جائیں کہ پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو، تو ان کو آپس میں مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اور میں قرآن عربی میں اٹیچڈ پرونون میں بتا چکا ہوں سبق نمبر 2 میں کہ ان کے ترجمے میں کا، کے کی یا را، رے، ری آتا ہے، تو یہاں کریں گے بدلے کے دن کا، اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن ہر عمل کے بدلے کا دن ہے، اس دن خالصتاً مالک اللہ ہی ہوگا، کسی اور کی ملکیت نہیں ہوگی، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی لفظ اللہ کی صفت ہے۔ الرحمن الرحیم کو میں نے چھوڑ دیا ہے چونکہ اس کا ترجمہ ہم بسم اللہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے چوتھی آیت ایاک نعبد، ایاک کے لفظ پہ غور کریں، سبق نمبر 20 قرآن عربی کا جو آپ نے پڑھا، خاص قسم کی ضمیریں، اس کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا آپ کو، لیکن اگر یہ ورب سے پہلے آ جائے تو اس کے ترجمے میں ہی کا اضافہ کرتے ہیں، تیری ہی نعبد۔ نعبد یہ قرآن عربی کا سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم نے فعل مضارع پڑھا، یعنی وہ ورب جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانوں کو بیان کرتا ہے، یعنی حال اور استقبال۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا ناصر ینصرو، ننصرو، 4 مشہور جو ہم نے سانچے پڑھے تھے، تو اس میں ایک ننصرو تھا۔ اس میں کے شروع میں دیکھیں فعل مضارع کی علامتیں ہیں 4 جنہیں حروف عطین کہتے ہیں، ان میں سے نون اس کے شروع میں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت 3 چیزوں پر اس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عبادت کا معنی پوجا پرستش کرنا بھی ہوتا ہے، عبادت کا معنی اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی ہوتا ہے، عبادت کا معنی غلامی اور بندگی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ واو کا معنی ہے اور، ایاک اور تجھ ہی سے، یعنی ایاک آپ ایک مرد کا، تو یہاں اللہ مخاطب ہے، تیری ہی یہاں موقع محل کی مناسبت سے تجھ ہی کا ترجمہ ہم لے کے آئیں گے، چونکہ یہ ورب سے پہلے آیا ہے، ورب کے بعد آئے تو اس کا معنی صرف تیرا ہوگا یا تجھ کا ہوگا، لیکن اگر ورب سے پہلے آئے تو ہی کا اضافہ ہوگا۔ تجھ ہی سے نستعین،
ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی ہمارا تعلق آپ کے ساتھ صرف عبادت کا نہیں ہے بلکہ تمام معاملات میں ہمارا بھروسہ بھی آپ ہی کی ذات پر ہے۔ اگلی آیت ہے اہدینا، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اہدی، ایک ہے نا۔ اہدی یہ ہدایت سے ہے۔ ہدایت عربی میں دو معنوں کے لیے آتی ہے، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے دکھانا، ایک ہدایت کا معنی ہے پہنچانا۔ جب ہم سے کوئی راستہ کسی جگہ کا پوچھتا ہے نا کہ مجھے فلاں کا ایڈریس اور پتہ بتا دو، ایک ہم اسے بتاتے ہیں آپ چوک سے دائیں ہاتھ مڑ جائیں، 3 گھر چھوڑ کے چوتھا گھر اس کا ہے، یہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، اس کی رہنمائی کی۔ لیکن آج کل دیہاتوں میں ابھی بھی جذبہ اتنا ہے، وہ کہتے ہیں چلو میں آپ کو خود ان کے گھر پہنچا آتا ہوں، تو یہ بھی اس کی ہدایت اور رہنمائی کی ہے لیکن اسے پہنچا دیا۔ تو یہاں ہم دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، اہدینا ہمیں دکھا یا ہمیں پہنچا۔ یہاں دوسرا لفظ ہے نا۔ قرآن عربی میں آپ نے سبق نمبر 3 پڑھا جس میں آپ نے اٹیچڈ پروناؤن پڑھے، اور میں نے عرض کیا تھا یہ قرآن پاک کی تقریباً ہر سطر میں لفظ استعمال ہوئے، ہو ہما ہم کا کما کم، یہ نا کا معنی ہے ہمیں دکھا یا ہمیں پہنچا۔ الصراط المستقیم، صراط عربی میں راستے کو کہتے ہیں، مستقیم عربی میں سیدھے کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی یا ہمیں سیدھے راستے پر پہنچا۔ تو سیدھا راستہ وہ جس پر چلیں ہم تو دنیا آخرت کی ہمیں سعادت مل جائے اور جنت مل جائے۔ اگلی آیت ہے صراط الذین۔ اب صرف سیدھا راستہ مانگا نہیں، ساتھ ہم نے اسے متعین بھی کر دیا کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ صراط کا معنی ابھی آپ نے پڑھا راستہ۔ الذین لفظ آپ کو یاد ہوگا، قرآن عربی میں ہم نے سبق نمبر 18 پڑھا جس میں ریلیٹیو پروناؤنز پڑھے، یعنی وہ پروناؤنز جو دو جملوں کو، دو لفظوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں ہم نے الذی، اللذانی، الذین جمع کے لیے وہ سب لوگ جو یا جنہوں نے، اس کے ترجمے میں جو یا جس کا ترجمہ آتا ہے، راستہ ان لوگوں کا۔ انعمت سبق نمبر 9 آپ نے قرآن عربی میں پڑھا فعل ماضی کا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخر میں جو تا آتی ہے لمبی، اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہے آپ ایک مذکر، اس کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ ایک مؤنث، اس کے اوپر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے میں ایک۔ انعمت آپ نے انعام کیا، انعام کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ، آگے ہے علیہم، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے علی اور ایک ہے ہم۔ علی سبق نمبر 7 جو حروف جارہ ہم نے پڑھے، 7 حرف جار ہم نے پڑھے تھے، نہیں پڑھ سکے تو آپ ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں لیسن نمبر 7 کو کھول کے پڑھیں، چونکہ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ اعلیٰ کا معنی ہے پر، ہم یہ بھی سبق نمبر 3 اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل، اس میں سے ہو ہما ہم، لیکن ہم کو ہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، علیہم جن پر، اگرچہ اس کا معنی ہے ان، لیکن الذین کی وجہ سے، چونکہ میں نے کہا تھا اس کا معنی ہوگا وہ سب لوگ جو یا جنہوں نے، اس لیے یہاں ہم کا ترجمہ ہے جن پر۔ تو ترجمہ با محاورہ دیکھیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر، یہ علیہم کا ترجمہ، انعمت آپ نے انعام کیا۔ اب اللہ نے کن پر انعام کیا؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت بتاتی، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیکوکار لوگ ہیں۔ اگلی آیت غیر، یہاں لفظ دیکھیں غیر کا لفظ اردو میں بھی ہم یہی عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یار وہ ہمارے غیر ہیں، کیا مطلب؟ یعنی پرائے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں، غیر المغضوب، جن پر غضب کیا گیا ان کے غیر ہوں، یعنی جن کا راستہ آپ نے ہمیں دکھانا ہے نا وہ ان لوگوں کے غیر ہوں جن پر تیرا غضب ہوا۔ آگے لفظ المغضوب، آپ نے سبق نمبر 16 پڑھا قرآن عربی میں، جس میں ایکٹیو پارٹیسیپل اور پیسیو پارٹیسیپل، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول پڑھے۔ ان میں سے یہ اسم مفعول ہے۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ یہ جو 4 مشہور باب ہیں ورب اور فعل کے، ان کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے دیکھیں مغضوب، مفعول، بس شروع میں الف لام کا اضافہ ہے۔ غضب کیا گیا، غضب سے ہے نا، غضب کیا گیا، علیہم یہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا، اس میں ایک اعلیٰ ہے جس کا معنی پر، ہم جن،
جن پر غضب کیا گیا، نہ وہ غیر ہوں ان کے جن پر غضب کیا گیا۔ وَلَضَّالِّينَ، واو کا معنی اور، یہ تو قرآن میں بے شمار مرتبہ ہے۔ لا، آپ نے سبق نمبر 12 میں 2 حرف پڑھے نفی کے لیے، اگرچہ وہ فعل مضارع یعنی جو فعل حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس کی نفی کے لیے ہے، لیکن یہ لا جہاں بھی آ جائے تو اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے نہ، نہیں۔ الضالین، سبق نمبر 16 آپ نے پڑھا قرآن عربی میں، اس میں فاعل والا یعنی ایکٹیو پارٹیسیپل، ضالین فاعلین، اس کا معنی ہے گمراہ، یعنی نہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں کہ یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے، اور ضالین گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں، عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو آخر میں کہیں آمین۔ آمین کا معنی ہے اے اللہ میری دعا قبول فرما، کیونکہ یہ صراط مستقیم سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی دعاؤں میں مانگنے کا حکم دیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی دولت سے نوازے۔